فقد قال الله عز وجل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. احسنت، جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور شیخ الاسلام نے کچھ قواعد بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اور صفات کے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے سامنے آئے ہیں۔ آج جو آیات آپ نے سنی ہیں، ان میں اللہ رب العزت کی کچھ صفات کا ذکر، اور یہ تمام صفات صفات افعال کہلاتی ہیں، صفات فعلیہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ذات اور ایک ہے صفات فعل۔ صفات ذات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم ہیں اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی، جیسے اس کا علیم ہونا، سمیع اور بصیر ہونا۔ یہ صفات لازمہ ہیں، صفات ذاتیہ، ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ جانتا ہے۔ یہ صفات ذاتیہ یا صفات لازمہ۔ صفات فعلیہ وہ صفات ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لازم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں۔ اللہ کوئی بھی فعل جب چاہے انجام دے دے، ان اس فعل کی انجام دہی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ جب چاہے وہ فعل انجام دے دے اور جیسے چاہے انجام دے دے۔ تو آج جو صفات آپ نے پڑھی، جو آیات کریمہ، ان میں چند صفات فعلیہ کا ذکر ہے۔ مثلا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے کیوں راضی ہوا؟ ان کے عقیدے کی بنا پر، توحید کی بنا پر اور اعمال صالحہ کی بنا پر۔ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کیوں؟ جو اللہ کے ہاں عقیدے کا، توحید کا، اعمال صالحہ کا بدلہ ہے اور جزا ہے اور جنت کے وعدے ہیں، یقیناً یہ بندوں کی رضا کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت رضا کا ذکر، جو صفت فعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ اپنی رضا کا معاملہ فرما سکتا ہے جب اس کی مشیت چاہے۔ تو راضی ہونا یہ صفت ذاتیہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ راضی ہوتا رہے، بلکہ صفت فعلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بندے کے ساتھ اپنی رضا کا فیصلہ فرما لے اور اپنی رضا کا معاملہ فرما لے۔ رضا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، رضوان قلیل من اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت، تھوڑی سی رضا سب سے بڑی دولت۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو بستر سے گم پایا،
ساتھ سوئے تھے، جب آنکھ کھلی اچانک تو اللہ کے پیارے رسول بستر پہ موجود نہیں تھے، تو وہ تشویش میں مبتلا ہوئیں اور آپ کی تلاش کے لیے نکلیں۔ کمرہ جو تھا وہ تاریک تھا، تو ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، تو اچانک ان کا ہاتھ نبی علیہ السلام کی ایڑیوں سے مس ہوا۔ ایڑیاں کھڑی ہوئی تھی، مانا آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے، اور آپ کی زبان اور ہونٹوں پر کچھ جملے تھے، کچھ دعائیں تھیں۔ تو اپنا کان قریب کر کے وہ سنیں، تو وہ اس وقت یہ الفاظ آپ ارشاد فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیری رضا کے واسطے سے تیری ناراضگی سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے، کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اور یہ دعا بھی ایک ضرب قاطع ہے، ایک بہت بڑا وار ہے ملحدین پر۔ کچھ گمراہ لوگوں کی رائے ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، جیسے معتزلہ صفت کا انکار کرتے ہیں، اور راضی کے طور پہ اللہ کی صفت کو مانتے ہوں، لیکن یہ کہیں مستعمل نہیں ہے، مگر راضیہ صفت فعلیہ اسے نہیں مانتے۔ اور متأولین جو ہیں وہ اس میں تعویلیں کرتے ہیں رضا میں، یعنی ارادہ انعام وغیرہ وغیرہ، یا ارادہ احسان۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفت رضا کی پناہ طلب کی۔ اگر یہ خالق کائنات کی صفت نہیں ہے تو غیر اللہ کی پناہ تو شرک ہے۔ تو یہ حدیث ان کے اس معتقد پر ایک بڑی ضربہ کاری ہے کہ غیر اللہ کی پناہ میں آنا یقیناً شرک ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ پناہ کیوں طلب کی؟ تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور رضا کی اس سے قدر و قیمت بھی واضح ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو اپنی نیند چھوڑ کر اور بستر چھوڑ کر، بستر سے الگ ہو کر مصلی پر جو سوار ہیں اور طویل سجدے اور یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور رضا تو اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی دولت اور نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تمام اہل جنت میں جا چکیں گے تو اہل جنت پر مطلع ہوگا اور ایک اعلان فرمائے گا کہ آج میں تمہیں ایک نعمت دینے والا ہوں، ایک اعلان کرنے والا ہوں۔ تفصیلی حدیث ہے، اعلان کیا ہے؟ الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو گویا جو ایک خدشہ ناراضگی کا ختم ہو گیا اور مستقل اللہ کی رضا اہل جنت کو حاصل ہو گئی۔ تو دخول جنت کے بعد یہ رضا کا اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہ لوگ بڑے محروم ہیں، شقی ہیں اور ظالم ہیں جو اس صفت کے انکاری ہیں، تو پھر ان کو کیا اللہ کی رضا حاصل ہو؟ بقولہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس شخص کا ذکر ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے۔ ومن یقتل مؤمنا، قتل کر دے کسی مومن کو جو شخص متعمداً جان بوجھ کے، فجزاؤہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیشگی یا تو ایک سخت وعید اور ایک ڈانٹ کا انداز ہے، اور یا پھر اس شخص کے لیے جہنم کی ہمیشگی ہے جو قتل کرے اور قتل کو حلال سمجھے۔ یہ استحلال معصیت یہ پھر کفر ہو جاتی ہے، اور ایسے بندے کے لیے واقعتاً جہنم کا خلود ہے۔ جو قاتل ہو اور قتل کرے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے،
اور یہ افسوسناک مقام ہے کہ جو قتل و غارت گری اس وقت ہو رہی ہے ہمارے ہاں، اس میں استحلال کا پہلو، سیاسی قتل یا دینی قتل یا لسانی اعتبار سے قتل، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز اور حلال ہے، اور یہ چیز بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، اور جہنم کا خلود بھی اس قاتل کے لیے ہے جو قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قاتل کی معافی کا راستہ موجود ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اس کی سزا کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو یہاں اس کے لیے جزا ہے جہنم کے ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا، ولعنہ، اور اس کی لعنت بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، صفت غضب اور صفت لعنت، یہ دونوں بھی صفات فعلیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی پر ناراض ہونا وہ قادر ہے اور وہ ناراضگی کا معاملہ فرمائے گا، اور جب چاہے کسی پر لعنت بھیجنا تو لعنت کا معاملہ فرمائے گا۔ لعنت جو ہے الطرد من الرحمہ، رحمت سے دھتکار دینے کا نام، رحمت سے دور کرنا یہ لعنت ہے، اور جو شخص ملعون قرار پا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ دھتکار دیا جاتا ہے، اس کا رحمت میں وہ حصہ باقی نہیں رہتا، اور یہ بڑی کڑی سزا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ تو عمل چاہے کتنا کثیر ہو، یہ جنت کے داخلے کا موجب بن ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ تو یہ رحمت کی اہمیت ہے، اور جو شخص ملعون قرار پا جائے یقیناً وہ رحمت سے محروم قرار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ ساری سزائیں ہیں۔ تو غضب اور لعنت اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں۔ وقولہ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، کفار کا ذکر ہے کہ انہوں نے اتباع کی، کس کی؟ ما اسخط اللہ، اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی رضا والے امور کی اتباع نہیں کی جو اللہ کی شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے، بلکہ کتاب و سنت سے ہٹ کر طواغیت کے پیروکار بنے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے ناپسند قرار دیا اللہ کی رضا کو۔ یہاں بھی 2 صفات کا ذکر ہے، ایک رضوان اللہ کا راضی ہونا، دوسرا اسخط اللہ، اللہ کو ناراض کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ ہیں۔ راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے، اور غضب کیسے فرماتا ہے، اور لعنت کیسے فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ کے لائق، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، اس کے شان شان ہیں، بالکل اس کے مطابق اسی طرح وہ راضی ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، غضب کرتا ہے، اور لعنت جو ہے وہ فرماتا اور برساتا ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے ہمیں ناراض کر دیا، غصہ دلا دیا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات فعلی سامنے آ رہی ہیں، ایک اس کا انتقام لینا اور دوسرا اس کا غصے میں آنا۔ جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اور ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو صفت غضب بھی حق ہے اور انتقام لینا بھی حق ہے۔ انتقام کیسے لیتا ہے؟ وہ قادر ہے، جیسے اس کے شان شان ہے اور جیسے اس کی شان اور ذات کے لائق ہے۔ وقولہ ولکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند قرار دیا ان کے انبعاث کو۔ انبعاث، انبعث ینبعث، انبعاثا کا معنی خروجہم للقتال، کہ وہ قتال کے لیے، جہاد کے لیے نکلیں۔ یہ ذکر ہے منافقین کا،
وہ دکھاوے کے لیے یا بعض اوقات مال کی لالچ میں نکلا کرتے تھے، اور ان کا اندر سے قتال کا اور جہاد کا ارادہ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاد کے لیے نکلنے کو ناپسند قرار دیا، فثبتہم، ان کو روک دیا، ان کو جانے نہیں دیا، رکاوٹ پیدا کر دی کہ وہ جا ہی نہ سکیں۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ میری راہ میں جہاد کے لیے نکلیں، یہ اس قابل ہی نہیں۔ جیسے دنیا کی ایک بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی، تو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ نماز پڑھے، میرے دربار میں سجدے کریں میرے سامنے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ حج نہیں کرتے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر میں آئیں۔ تو یہ ایک بڑی شقاوت ہے، بڑی ایک بدبختی ان لوگوں کی کہ اللہ رب العزت ان کی نیکی پر آنا اور عبادت کرنا چاہتا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی ہے، انبیاء کی دعوت پہنچا دی، ان کو پوری حریت دی کہ اختیار کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ اختیار نہ کریں، میرے دربار میں نہ آئیں۔ کیوں نہ آئیں؟ اختیار کیوں نہ کریں؟ یہاں اسٹاپ کرنا، توقف، یہ اس کی تقدیر کے فیصلے، اس سے آگے جانا ناجائز۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ اسباب سامنے آئیں، لیکن اس مقام پر توقف ہے۔ جو لوگ ہدایت کے قابل ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، جو جنت کے مستحق ہیں اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا راز۔ اور جو لوگ جہنم کے قابل ہیں، جہنم کا ایندھن ہے، اور ہدایت کے قابل نہیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا راز ہے، جس پر کوئی نبی اور فرشتہ مطلع نہیں، یہ اس کے فیصلے۔ وَقَوْلُهُ كَبُرَ مَقْتًا، تو یہاں کرے ہے اللہ کی صفت، ناپسند کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، ناپسند کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ناپسند کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کیا ہے کہ تم لوگوں سے ایک بات کہو اور خود عمل نہ کرو۔ کبر مقتا، مقت ناراضگی، یہ غضب سے اونچی ناراضگی، مقت جو غضب ہے اور اسف، اس سے اونچا درجہ ہے ناراضگی کا، مقت کا۔ جو ناراضگی کے درجات یا مراحل ہیں، سب سے اونچا مرحلہ مقت کا۔ اور یہ مقت اور ناراضگی بڑی کن کو حاصل ہوگی؟ اللہ کن سے ناراض ہوگا؟ بڑی ناراضگی جو لوگوں سے ایک بات کہیں اور خود عمل نہ کریں، 2-2 4-4 گھنٹے ان کو واعظ کرنے کا شوق ہو اور عمل نہ کریں۔ وہ جب واعظ کر کے اترتے ہیں تو اللہ کی مقت، بڑی ناراضگی مول لے کر نکلتے ہیں۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ یہ ساری صفات فعلی ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ جی ان میں مخلوقات سے مشابہت، راضی ہونا، ناراض ہونا اور غصے میں آنا، یہ مخلوقات بھی کرتی ہے، مخلوقات کے افعال ہیں۔ اگر یہ افعال خالق کے بھی مان لیں تو یہ مشابہت لازم آئے گی۔ تو ان کے سامنے تشبیہ کا محظور ہے، تشبیہ کا بت ہے جو انہوں نے تراشا اپنی مرضی سے، حالانکہ تشبیہ کا یہاں کوئی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مخلوق بھی ناراض ہوتی۔ اللہ کا ناراض ہونا کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق کا کیسا ہے؟ جیسے مخلوق کے لائق۔ تشبیہ تب ہو جب یہ کہا جائے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے جیسے مخلوق ناراض ہوتی، یہ عقیدہ تو ہے ہی نہیں، تو تشبیہ کا امکان یہاں ہے ہی نہیں۔ تو تشبیہ کا بت ان لوگوں کے سامنے، ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ ملحدین اصحاب الرائے، صفات میں الحاد پیدا کرنے والے، ان کے سامنے تشبیہ کا بت سب سے بڑا بت ہے۔ یعنی یہ ڈبل مجرم ہے، کلام اللہ کی غلط تعبیر کرنا اپنی مرضی سے اور غلط تعبیر کر کے اس کا انکار کر دینا۔ کہ کم از کم معطلہ جہمیہ تعویل تو نہیں کرتے، سیدھا انکار کرتے۔ اور یہ مشبہہ اور متأولین یہ پہلے غلط تعویل کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو فرمان ہے اس فرمان کا نتیجہ تشبیہ، یعنی نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصے میں آتا ہے،
تو اس کا جو نتیجہ وہ مخلوق سے مشابہت ہے. تو اللہ کے فرمان کی غلط تعبیر کر کے تعویل، اور تعویل کر کے صفت کا انکار. کتنے جرائم انہوں نے اکٹھے کر لی. اور ساتھ ساتھ ایک ان کا عذر یہ بھی ہے کہ یہ صفات تغیر کو مستلزم، صفات انفعالی ہیں. ایک انسان کو غصہ آتا ہے تو اندر کا نظام اس کا تبدیل ہوتا ہے، اس کا خون کھولتا ہے، جوش میں آتا ہے، چہرے کا رنگت سرخ ہو جاتی ہے. یہ تغیر ہے. استغفر اللہ. کیوں؟ یہ تغیر تب ہو اللہ کی ذات میں جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا غصہ کرنا انسان کے جیسا ہے، پھر تغیر کو مانے. وہ غصہ کرتا ہے، حق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی ذات اور شان کے لائق ہے. کیا مخلوق کی طرح کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء. ہمارے سامنے یہ جادہ موجود ہے اسماء و صفات کا، اس جیسی کوئی چیز نہیں. جو صفات اس نے بیان فرما دی وہ ساری کی ساری مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے. جی.